إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون رواہ مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک انسان کے لیے ہلاکت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں. جہاں پہنچنا نہیں ہے وہاں پہنچانے والی گاڑی سے بھی بچنا چاہیے، اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اسباب انجام تک لے جاتے ہیں، لہذا جو انسان برے انجام سے بچنا چاہتا ہے اسے ان تمام اسباب سے بچنا چاہیے جو اس برے انجام تک یقینی طور پر لے جاتے ہیں. اور بعض چیزیں فی ذاتی ہی ان میں نفع کا پہلو بھی ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایسی چیزوں میں انسان کا غلو کرنا، حد سے زیادہ اس میں مشغول ہونا اس کو مضر بنا دیتا ہے. کھانا انسان کی ضرورت ہے. اگر ایک انسان اتنا کھا لے کہ جو پیٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور نہ صرف ایک دن کا معاملہ، اگر ایک دن بھی کر لے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو معمول بنا لے تو یقینی طور پر ایسا آدمی مرض کا شکار ہوگا اور اس کا علاج کرنے کی ضرورت پڑے گی. وہ یہ نہیں بول سکتا ہے کھانا تو ٹھیک ہے نا، کھانا غلط کہاں ہے، کھانا غلط نہیں ہے، لیکن جتنا تو اس میں مشغول ہوا وہ تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. تو ایک جائز چیز بھی اگر انسان حد سے زیادہ اس میں مشغول ہو تو اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اکثر بنتی بھی ہے. لہٰذا انسان کو اپنی زندگی میں توازن رکھنا چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے. ہر چیز کو اس کا جتنا حق ہے وہ دینا چاہیے. بلا شبہ آج کے اس دور میں موبائل فون ہو، انٹرنیٹ ہو، سوشل میڈیا ہو، انسان کی ایک ضرورت بن چکی ہے. کوئی مولوی اگر چھوڑنے کی بات بھی کرے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں. مولوی کو چھوڑ دیں گے، موبائل کو نہیں. اور واقعی یہ ضرورت ہے بھی. لوگوں کا آپس میں اتصال کرنا، ایک دوسرے کو تجارتی اعتبار سے کتنے بزنس ہیں جو واٹس ایپ پہ چیزوں کو، کپڑا ہے فوٹو بھیجا، وہاں سے بھیجا، پھر ہاں کہا، اس طرح سے کئی ٹرانزیکشنز جو ہیں اس پہ ہوتے ہیں. کئی ٹرانزیکشنز آن لائن ہوتے ہیں، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے. آدمی جا کر اس کو، ہاں آج جس طرح سے پیسوں کا لین دین بن گیا ہے، کیش میں آدمی اتنا نہیں کر پائے گا، آدمی بھیجنا پڑے گا اس کو. کون کرے گا اتنی دقت، کون اٹھائے گا؟ انٹرنیٹ ہونے کی وجہ سے، موبائل فون ہونے کی وجہ سے، اسمارٹ فونز کی وجہ سے ٹرانزیکشن آسان ہوتے ہیں. حتیٰ کہ رکشہ میں بھی آدمی جا رہا ہے تو آج کل آدمی کے لیے ایک ضروری چیز بن گئی، کیونکہ چھٹا اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے. 53 روپے کہاں سے دے گا آدمی؟ تو ایک انسان کے لیے زندگی کے کئی معاملات میں، چاہے پھر وہ سفر میں گوگل میپس ہو، آدمی کی ضرورت بن گیا ہو. راستہ انسان رات کے 3 بجے 2 بجے لوگوں کو کہاں ڈھونڈے کہ بھئی کہاں جانا ہے، ہم کو راستہ کہاں ملے گا. تو آدمی نقشہ کھول دیا گوگل میپس پہ، یہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ، کہیں نہ کہیں سے راستہ مل جاتا ہے.
ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں. کوئی چیز ڈھونڈنی ہے اس بارے میں فوراً یوٹیوب پہ آدمی گیا اور کچھ نہ کچھ ویڈیو اس کو مل جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کا انکار نہیں کر سکتے. کوئی آدمی کہے کہ بالکل سب چھوڑ دو تو پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آج آدمی اتنا جڑ گیا ہے اس سے. لیکن اگر انسان اس کی ایک حد نہ رکھے اور اس کو اپنی زندگی میں اتنا دخیل بنا دے، اس کو اپنی زندگی میں اتنی سپیس دے دے کہ باقی ساری چیزوں کا دم گھٹنے لگے، تب جا کر یہ چیز مصیبت بنتی ہے. اگر وہ موبائل فون میں سوشل میڈیا میں اتنا زیادہ بزی ہو جائے کہ خاندانی زندگی، بچوں کی تربیت، عبادات، علم کا حصول، دینی مجالس میں شرکت، رشتہ داروں سے میل جول، تعلقات، بیمار کی عیادت اور اس طرح کی جتنے بھی کام ہیں، یہ سارے ان میں خلل پیدا ہونے لگے ہیں، یا اس میں شرکت تو ہو لیکن برائے نام ہونے لگے کہ آدمی ہے لیکن وہ ہے نہیں، وہ گھر میں بھی بچوں میں ہے لیکن وہ نہیں ہے، وہ دسترخوان پر ہے لیکن نہیں ہے، وہ جنازے میں ہے لیکن نہیں ہے، وہ درس میں ہے، خطبے میں ہے لیکن نہیں ہے. اگر اس طرح سے وہ مشین کے طور پر اس چیز میں شریک تو ہو لیکن شریک نہ ہو، ذہنی طور پر شریک نہ ہو، وہ کہیں اور ہو، تو اس آدمی کی زندگی ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں سے اس مرض میں مبتلا ہے جو اس کو ہلاک کر کے چھوڑے گا. کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو فٹاک سے آدمی مر گیا، اور کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ دھیرے 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 وہ انسان کے پورے وجود کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور انسان کو بہت دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے. سلو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اور انہی میں سے ایک چیز جو ہے آج سوشل میڈیا بن گئی ہے، وہ فی ذاتی ہی بری نہیں تھی، لیکن لوگوں کا اس کے استعمال میں غلو اور اس کا مواد، اس کا طریقہ کار، ان کے مقاصد اور ان کا جس طرح سے اس کو پیش کرنا ہے، اس کے پیچھے کے ان کے انٹینشنز اور اس کا جو بھی طریقہ کار اس کا ہے، الگوریدم جس کو آپ کہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زندگیوں کو تباہ کرتی جا رہی ہیں. ایک اعتبار سے لوگوں کو ذہنی غلام بناتی چلی جا رہی ہیں، اور اس غلامی کی وجہ سے انسان باقی زندگی کے جتنے شعبے اس کے ہیں، چاہے اللہ سے متعلق ہوں یا بندوں سے متعلق ہوں، وہاں پہ خلل پیدا ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، تنطع کرنے والے، غلو کرنے والے، ایگزیجریشن کرنے والے ہلاک ہو گئے. معلوم ہوا کہ کسی چیز میں اگر آدمی حدیں پار کر جائے تو ایسا انسان ہلاک ہوتا ہے. ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے. تنطع کی تفصیل اور غلو کی تفصیل میں آج ہم نہیں جائیں گے، اس کے لیے مستقل ایک کورس کی ضرورت ہے. غلو کیا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کب انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. پیچھا نہیں پکڑے میرا، کب ہوگا. جب بھی کچھ اس طرح کی بات آ جائے فوراً بعد میں کب لیں گے اس کو. آپ بولے تھے پچھلے 3 مہینے پہلے، 4 سال پہلے، جب بھی موقع ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ایسے عناوین جب گفتگو کے دوران ذہن میں آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس پہ مستقل ایک کورس ہونا چاہیے. علماء نے کتابیں لکھی ہیں غلو کے اوپر، کتابیں اتنی موٹی موٹی غلو ہی کے اوپر ہیں. تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہم اس کو دیکھیں گے. اور غلو ہی تو ساری مصیبتوں کی جڑ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کبھی دیکھیں گے. آج ہم سوشل میڈیا کے تعلق سے اختتامی حصے میں پہنچ رہے ہیں کہ آخری جو حصہ اس کا بچا ہوا ہے کہ ہماری سوچ پر اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے، ہماری سوچ پر اس کا منفی اثر کیا ہے. ایک چیز رہ گئی تھی جو پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا، حیا اور بے حسی. حیا کو ختم کر رہا ہے یہ، اور بے حسی پیدا کر رہا ہے. انسان کے اندر سے رحمت کا جو جذبہ ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم بالکل پلاسٹک ہارٹ بنتے جا رہے ہیں. ہمارا دل بالکل پلاسٹک کی طرح ہو گیا ایک دم. اس کے اندر وہ نرمی، وہ شفقت، وہ رحمت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ ایموشن لیس کریچرز بنتے چلے جا رہے ہیں، مشینی مخلوق بنتے چلے جا رہے ہیں.
بلکہ ایک اعتبار سے مشین سے بھی زیادہ، کیونکہ مشین میں کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہوتی. انسان کو اللہ نے ارادے کی قوت دی ہے اور جذبات دیے ہیں، تو وہ خود سے اپنی جہالت میں اپنے جذبات کو ختم کر دے. مشین میں تو آلریڈی تھے ہی نہیں، تو کرمنل ہوا نہیں وہ، لیکن انسان کو تو تھے نا جذبات. تو اس نے ایسا کچھ کیا کہ جس کے وہ جذبات کیا ہو گئے، اس کے دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے گئے. تو یہ چیز بہت بری ہے. مجرم یہاں آدمی بنتا ہے. تو آخری اور 10ویں چیز جو سوشل میڈیا کے سائیکولوجیکل ایفیکٹ جس کو آپ کہیں، نفسیاتی اثرات، منفی اثرات، ذہن پر برے اثرات، انسان کی شخصیت کو تبدیل کرنے والی چیز، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بے حسی. احساس ہی نہیں. احساس کس چیز کا نہیں؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں، دوسروں کے دکھ کا احساس نہیں، یا اس سے بدتر دوسروں کے دکھ اور ان کی تکلیف کو ایکسپلائٹ کرنا اپنے فیم کے لیے. یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ایک انسان، کوئی انسان پریشان حال ہے، بھوکا بچہ رو رہا ہے، چاہے وہ جنگ کے حالات ہوں، فساد کے حالات ہوں، طوفان کے حالات ہوں، یا کوئی اور حالات ہوں، کہ ایک ایسی سچویشن میں بچہ ہے، جھوپڑا بالکل ٹوٹا ہوا اس کا ہے سیلاب کی وجہ سے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یا کچرے میں سے کچھ چن رہا ہے. وہ آدمی بولے یہ مومنٹ بہت زبردست ہے، جو فوٹوگرافی میں یہ فوٹو میرا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکے گا، اس کو کیپچر کرنا چاہیے. اور اس نے بالکل برابر، ہاں اچھے سے اچھا کیمرہ ہے اس کے پاس، لائٹ وغیرہ کہاں سے آ رہی، سامنے سے نہیں آنا چاہیے، لیفٹ رائٹ کہاں سے ہو، نیچے سے لو اوپر سے لو، سینیمیٹک فوٹو ہونا چاہیے، ایک دم پورٹریٹ موڈ میں ہونا چاہیے، باقی سارا بالکل ہاں دھندلا، اور اس کے اوپر ہی فوکس ہو، اور وہ کچرے پہ فوکس ہو، بس اتنا ہی آئے، باقی پورا دھندلا ہو. اور فوٹو لے لیا اس کا، اور اس کو جو بھی اس کا پورٹل ہے، فیس بک ہو یا جہاں بھی اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت ویلیوبل فوٹو ہے، اور اس کو وہاں ڈال دیا. اس کو بڑا انعام نہ ملے، کم سے کم بہت واہ واہ مل گیا کہ کیا زبردست فوٹو ہے، فوٹو آف دا ایئر. اور اس نے فوٹو لیا اور وہاں سے نکل گیا، فوٹو لیا اور وہاں سے نکل گیا. وہ بچہ بھوکا، ساری دنیا کو دکھانا چاہ رہا، دیکھو بھوک سے لوگ پریشان ہیں، کچھ کرنا چاہیے. اور اس کے پاس تھا کھانے کے لیے، لیکن وہ اس کے اپنے لیے تھا. لنچ باکس تھا اس کے پاس، اور بھی ہاں کھانے کی چیزیں تھی اس کے اندر، بسکٹس تھے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں، لیکن اس نے اس بچے کو نہیں دیا. تو یہ جو ایک قسم کا تضاد شخصیت میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم یعنی احساسات جو ہونے چاہیے ایک انسان کے اندر، ان سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں چلتا ایسا کیا ہے اس میں، اور ہم اس کو دبا دیتے ہیں. کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں گرا ہوا ہے کہیں پر، چاہے وہ ریل کی پٹری پر ہو یا ہائی وے پر ایکسیڈنٹ کے بعد گرا ہوا ہو، تڑپ رہا ہو، پانی مانگ رہا ہو، لوگوں کو امید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو کہ کم سے کم فون دے رہا ہے، میرا گھر کو کال کرو، میرے گھر کو. انسان اتنا بےحس ہو گیا ہے کہ اس کا فوٹو نکالیں گے، اس کا موبائل لے لیں گے اور چلے جائیں گے، کوئی رکے گا نہیں، چل چل جلدی چل، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے. ایسا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا ایک آدمی تڑپ رہا ہے اور سب لوگ اس کے اطراف جمع ہیں، اور جمع ہو کر اس کا فوٹو نکال رہے ہیں، ویڈیو نکال رہے ہیں، اور وہ مانگ رہا ہے پانی تو دو بھائی کم سے کم پینے کے لیے، لیکن کوئی اس کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن موبائل فون نکال کر سب لوگ اس کا ویڈیو نکال رہے ہیں، کیونکہ یہ جو مومنٹ ہے یہ ریئل ہے، یہ فلم نہیں ہے، یہ ریئل ہے، اس کو کیپچر کیا جا سکتا ہے. ایسا موقع بار بار نہیں آتا، یہ ویڈیو واپس سے مل نہیں سکتا ہے.
اس کو میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا، یا اس کو میں یوٹیوب پہ تو نہیں آئے گا، اس کے لیے یوٹیوب کے اپنے مسائل ہیں، کہیں نہ کہیں میں اس کو ڈالوں گا تو اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے اندر یہ ہوگا کہ دیکھو کتنا زبردست ویڈیو، لائکس ہوں گے، یا کم سے کم کیوریوسٹی میں لوگ آ کے دیکھیں گے اس کو، لائک تو نہیں کریں گے لیکن ویورز بڑھیں گے، الگوریدم میں یہ اوپر آئے گا، فیمس ہو جائے گا۔ یہ جو ہم کھوتے جا رہے ہیں اپنی انسانیت کو، حتیٰ کہ کوئی اگر نانا جان دادا جان بیمار ہیں تو لوگ مرتے وقت میں اس کے ساتھ فوٹو نکال رہے ہیں، کوئی وکٹری بتا رہا ہے اس کی، ہاں کوئی ہارٹ بتا رہا ہے، کیا ہے یہ کہ اس کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں لوگ، وہ آدمی یعنی سیلفی لینے کی پوزیشن میں ہے، وہ اپنی شہرت کے لیے، اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے انسان دوسروں کی تکلیف کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ انسان ہے؟ جانور بھی نہیں کرتا ایسا، جانور بھی نہیں کرتا ایسا۔ انٹرنیٹ پہ آپ کو کئی ویڈیوز ایسے مل جائیں گے، ایک جانور، بلی پریشان تھی، بلی کا بچہ، کتا اس کو پانی میں سے یا گڑھے میں سے نکال رہا ہے اس کو، جبکہ یہ دونوں لڑتے ہیں آپس میں۔ آپ کو کئی ایسے ویڈیوز مل جائیں گے کہ جانور جو ہے، ایک جانور دوسرے جانور کی جان بچا رہا ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے۔ یہ رحمت کا جو جذبہ ہے اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے، لیکن انسانوں میں تو رکھا ہے نا۔ اگر وہ ہم سے چھین جائے صرف شہرت کے لیے، اور ہم دھیرے دھیرے وہ جذبات اور وہ احساسات کھو دیں، ان سے محروم ہو جائیں، تو ہم انسان کہاں رہیں گے؟ جانور تو چھوڑیے، ہم انسان ہی نہیں رہیں گے، جانور بھی نہیں رہتا ایسا۔ تو اس دور میں جو فوٹو، ویڈیو، لائیو اور یہ اس طرح کی جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اس سے ہم دھیرے دھیرے، اور یہ نارمل ہوتا جا رہا ہے، اور نارملائزیشن اس کا ہونا یہ خطرناک ہے۔ سب کو لگنا کہ وہ چلتا نا، سب تو کرتے ایسا، کراؤڈ مینٹالٹی جس کو آپ کہتے ہیں، کہ جب سب کرنے لگیں تو غلط نہیں رہتا، ہو سب برہنہ ہو تو چلتا، میں بھی برہنہ ہو گیا، ننگا پن اگر عام ہو جائے تو ننگا ہونا آسان ہو جاتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے چاہے زیادہ لوگ کریں اس کو۔ تو آج سماج میں یہ ہم کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ واقعی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے ان کے درد اور ان کی مصیبت اور ان کی تکلیف کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنی شہرت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اعتبار سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کا کام کر رہا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان میں رحمت ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت سے محرومی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ انسان میں سے رحم نکل جائے، اور دھیرے دھیرے اگر سماج ایسا ہو جائے جو رحمت سے محروم ہو جائے تو اللہ کا رحم ہوگا، رحمت نازل ہوگی نہیں، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اپنے دل میں رحمت کے جذبات کا ہونا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک دن کا حال ہے کہ ایک شخص راستے سے چلا جا رہا تھا، اس کو بہت شدت سے پیاس لگی، فوجد بئرا، اسے ایک کنواں ملا، فنزل فیہا فشرب ثم خرج، کنویں میں اترا، کنویں کا پانی پیا اور پھر باہر آیا، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ، جب باہر آیا تو اس کی نظر کتے پر پڑی جو زبان باہر نکال کے ہانپ رہا تھا، یلہث، زبان باہر نکال کے کتا ہانپتا ہے پیاس کی حالت میں، یأکل الثرى من العطش،
اور اس نے دیکھا کہ وہ جو گیلی مٹی جو پانی کے اطراف جمی کیچڑ جو جمع ہوتا ہے تو اس میں زبان چلا رہا ہے، چاٹ رہا ہے مٹی کو پیاس کی وجہ سے۔ فقال الرجل، اس آدمی نے، اب آس پاس کوئی بھی نہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بی۔ اپنے آپ سے اس نے کہا، انٹرنل ڈائلاگ، اس کے دل میں بات آئی، اپنے آپ سے اس نے کہا اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے پیاس کی جو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کیا کہ مجھ کو معلوم ہے پیاس کی تکلیف کیا ہے، میں اس سے گزر چکا ہوں، اب اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ تو اپنی تکلیف کو سوچ کے اس نے کہا کہ جب اس کو پیاس لگی اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ جانور کی تکلیف کا احساس کرنا کہ بھائی مجھ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تو ہوتی ہوگی نا، جانور کی تکلیف کا احساس۔ کیا کیا اس نے؟ فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه فسقى الكلب۔ پھر سے وہ کنویں میں گیا، اب کی بار اپنے لیے نہیں گیا، اب کی بار وہ اس کتے کے لیے گیا، نہ جان نہ پہچان نہ فائدہ، وہ چپ چاپ اترا کنویں میں، اور اب لائے پانی کیسا؟ اپنے لیے تو پی کے آ گیا تھا نیچے جا کے، کتے کو باہر، کتے کو نیچے لے کے تو نہیں جا سکتا وہاں پہ، باہر لائے کیسے ہے؟ وہ تھوڑی نا برتن لے کے گیا ہے، وہ تو جا رہا تھا بس۔ لیکن اس زمانے میں لوگ چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے، کپڑے کے موزے میں تو پانی نکل جائے گا ہمارے موزے، لیکن چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اس میں پانی رکتا ہے۔ تو اس نے گیا نیچے اور چمڑے کے موزے میں ایک موزے میں موزہ خود کا نکالا اور اس میں پانی بھرا۔ اب اوپر آنے کے لیے سیڑھیاں پکڑ کے آنا پڑتا، گرا تو گیا، تو اس نے کیا کیا؟ موزہ اپنے دانتوں میں پکڑا، پاؤں کا موزہ دانتوں میں پکڑا۔ کس کے لیے؟ کتے کے لیے۔ دانتوں میں پکڑ کے پھر سیڑھی سے چڑھ کے اوپر کنویں کے باہر آئے، کیونکہ کنویں میں دیکھیے آپ، پرانے زمانے میں بھی جو کنویں بنتے تھے اس میں سیڑھیاں ہوتی تھی نیچے جانے کے لیے، کبھی لوہے کی ہوتی ہیں، کبھی کچھ اور طریقے سے پتھر کی بنی ہوتی ہیں، تو وہ اب اس کو آنا تھا اوپر، پکڑ کے آنا تھا، تو دانتوں میں اس طرح سے اس نے پکڑ کے اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا، موزے سے اس کو پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ کو اس کا عمل بہت پسند آیا، اللہ نے اس کے عمل کو ایسے قبول کیا کہ اس کی مغفرت کر دی۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت، تو پاس، جہنم سے محفوظ، جنت۔ مغفرت کرنا یہ ہے، جہنم سے تو محفوظ ہو گیا، اب جنت میں جا، اب تیری سٹیج ایسی ہے کہ اس وقت تو مر گیا اگر تو جنت میں جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جانوروں میں بھی ثواب ملتا ہم کو؟ صحابہ پوچھتے تھے، وہ اسٹوڈنٹس تھے، بھولے بالے سیدھے سادے لوگ تھے، اپنا دماغ چلاتے نہیں بیٹھتے تھے کچھ بھی، جو بھی ہوتا تھا ان کو معلوم ہے اللہ کا نبی سامنے ہے، تو آپ سے کیوں نہ پوچھ لیں جو ہمارے دل میں بات آئے، پوچھتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول جانور کے ساتھ اچھا سلوک کی تو اجر ملتا؟ فقال نعم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر رکھنے والے جانور میں، ہر گیلا کلیجہ رکھنے والے جانور میں اجر ہے، جاندار میں اجر ہے۔ مر جاتا تو سب سوکھ جاتا، ختم ہو جاتا نا، لیکن گیلا تر کلیجہ تر کبد، تو ہر ایسے جاندار میں، تر جگر رکھنے والے جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر و ثواب ہے، یعنی ہر جاندار میں ثواب ہے جب تک وہ زندہ ہے، مر گیا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو اس حدیث سے، جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان کیوں کی ہے، ایسے ہی کہانی سنانے کے لیے؟ انبیاء کا کلام بامقصد ہوتا ہے اور اس میں قوم کی تربیت اور نفع ہوتا ہے۔ آپ نے یہ قصہ بیان کیا پچھلے لوگوں میں سے ایک شخص کا اور بتایا کہ اس پر مغفرت ہوئی، جس میں اس بات کی
طرف اشارہ ہے کہ اگر تم بھی کرو گے تم کو بھی ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا. کہ اگر کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ ایسا ہوا اگر تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے عقل مندو عبرت لو. کا مطلب جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو تمہارے ساتھ بھی ہوگا, برے میں برا, اچھے میں اچھا. اسلام یہ سکھاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اینیمل رائٹس والوں نے لے لیا اور ہم لوگ جدھر کے ادھر رہ گئے. دوسری قومیں مشہور ہو گئی, بلی چڑھ گئی ہاں پیڑ کے اوپر, ہو سب جا رہے, فائر بریگیڈ آ رہا, یہ کرا. دیکھو کتنا جانوروں کا خیال ہے. حالانکہ ہے یہ ہمارا, ہے یہ کس کا, ہمارا ہے. لیکن ہماری زندگی میں ہے کیا, یہ بھی دیکھنے کی. اور آج جو دنیا کے حالات بن گئے ہیں اس میں یہ چیز جو جانور کے لیے ہو سکتی تھی آج انسان کے لیے, انسان کرنے کے لیے تیار. کہ آدمی لگے دیکھو کیسا فوٹو نکالنے, جیسے سین کتنا اچھا ہے نا کنویں کا, کیچڑ بھی آنا چاہیے. ہاں فوٹو میں کیا آنا چاہیے, کیچڑ بھی آئے, کتا بھی آئے, اور ایسا اینگل لے کہ زبان اس کی ایک دم ہائی لائٹ ہو فوٹو. پہلے فوٹوگرافرز لوگ کرتے تھے برابر وہ, ہاں ساری چیزیں دیکھ کے ڈیپتھ ایفیکٹ اور یہ اور سب کر کے برابر کرتے تھے. اب تو کیمرہ خود ہی کر لیتا ہے, ایکسپرٹ تجھ کو بننے کی ضرورت نہیں, خالی ایک سیٹنگ دبا دے آٹومیٹک برابر وہ فوٹو لے لیتا ہے. تو ہم لوگ آج ایسے بن کر رہ گئے, ہم سالو نہیں کر رہے ہیں, ہم بس اس کو مومنٹ کو کیپچر کر رہے ہیں. کیپچر دا مومنٹس. پھر ہمارے ہاں فوٹو گیلری میں سارے فوٹو ہمارے کمالات, اچیومنٹس ہمارے, جیسے لگتے ہیں نا گھر میں یہ میڈل جیتا وہ میڈل جیتا پورا, تو ہماری گیلری میں سارے اچیومنٹس ہمارے ہیں, میموریز, اچیومنٹس. اور کوئی ہے جو اس کو اپلوڈ بھی کر رہا, کوئی اس کو اپلوڈ بھی کر رہا ہے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کہیں اور. یاد رکھیں اپنی انسانیت ہم کو نہیں کھونا ہے شہرت پانے کے لیے. دنیا کی شہرت, دنیا کی منفعت پانے کے لیے اپنی انسانیت ہم کو نہیں کھونا چاہیے. موبائل فون سے ایک کافی حد تک کی چیز انسانوں میں پیدا ہو رہی ہے. ایسے کتنے کیسز آپ دیکھیں گے کہ لوگ کوئی کچھ کرتا نہیں, ہیلپ نہیں کرتا, لیکن فوٹو ضرور نکالتے, اس مومنٹ کو ایکسپلائٹ ضرور کرتے, اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے کسی اور کی تکلیف کا. اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, بعض اوقات علماء یا خاندان کے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور لوگ جا کے ان کے فوٹو نکال کے پورے گاؤں میں ڈالتے, بہت ہمدردی بتانے کے لیے اپنی, فلاں عالم صاحب بیمار ہے, یہ آیا بڑی مشکل سے, ہاں آئی سی یو میں آیا, پارٹ سے فوٹو نکالا, وہ عالم پڑا ہوا ہے اس طرح سے ایک دم. یا کوئی اور آدمی ہے, گھر کا خاندان کا آدمی ہے, ڈال دیا اس کا فوٹو کہ دیکھیے ان کے لیے دعا کیجیے, میں پہلا, میں نے کیا. کیا آپ نے اس عالم سے پوچھا آپ پسند کرتے ہیں اس چیز کو, یا اس کے گھر والوں سے کم از کم؟ اس کی اپنی پرائیویسی ہے, اس کی اپنی پرائیویسی ہے, وہ نہیں پسند کرے گا. آپ پسند کریں گے؟ آپ گھر میں ہاں لنگی پہ بنین پہ ہیں, کسی طرح سے بال بکھرے ہوئے ہیں پیڑ کی طرح, اور آپ کا کوئی آ گیا اور آپ آ کے بیٹھے, بولو بھائی کیا بولنا ہے آپ کو, اور آپ نے فوٹو نکال لیا اس کا, اور پورے یوٹیوب پہ آپ نے فیس بک پہ ڈالا. کتنے سادہ انسان ہیں, ہاں کتنا سادہ انسان ہے, تواضع والا انسان ہے, بنین اور لنگی پہ گھومتا ہے گھر کے اندر. پسند کریں گے آپ؟ کیسا کیا بھائی, تو پوچھا نہیں میرے سے؟ تو یعنی آپ کی پرمیشن چاہیے آپ کا فوٹو ڈالنے کے لیے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ, اور ایک عالم کی نہیں چاہیے؟ اور بیمار ہوا تو نہیں چلتے کی پرمیشن اس کی نہیں کرنا ایسا. کسی بھی انسان کی تصویر ایسی نکال کے جو وہ پسند نہیں کرے گا, اور آپ عقل دی نا اللہ نے آپ کو, نہیں دی کیا؟ بچہ ہے, میں پسند کروں گا کیا؟ حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ آدمی دوسروں کے ساتھ میں وہی معاملہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا تو پسند کرے گا کہ تو بستر پہ پڑا ہوا ہے اس طرح سے, نلیاں لگی ہوئی ہیں دوا خانے کی, اور پھر تیرا فوٹو نکال کے پورے گاؤں میں ڈالا جائے, پسند کرے گا اس کو؟ نہیں کرتا آدمی اس چیز کو. ایسی کنڈیشن میں مت ڈالو بھائی میرا فوٹو, نہیں کرتا.
یاد رکھیں علماء کی بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آج نہیں تو کل ہر عالم کبھی نہ کبھی عمر ہوتی ہے بیمار پڑتا ہے, دوا خانے میں ہوتا ہے, کوئی رشتہ دار ہیں, کوئی ذمہ دار ہیں, کوئی اور ہے. ٹھیک ہے اگر وہ خود چاہتا ہے, گھر والے چاہتے ہیں, ایک اور بات ہے, لیکن کیا ضرورت ہے ایگزیکٹلی وہ ڈالنا مومنٹ. خبر نہیں جا سکتی کیا؟ بول نہیں سکتے ہیں فلاں صاحب عالم صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے, یا جو بھی بولنا ہے آپ کو, بھائی خبر دینا ہے لوگوں کو دیجئے نا, فوٹو ڈال کے اس کی اس حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ آپ پہ بھروسہ نہیں کریں گے, پروف دینا چاہ رہے آپ اس کا, نہیں کرنا ایسا. تو یہ بھی ایک چیز پیدا ہو گئی کہ ہم لوگ یعنی اس, اور بل بھرنے کے وقت میں نہیں رہے گا ہوگا, ہاں بل کی جیسے بات نکلی اسے دل پہ ہاتھ رکھ کے, ہاں بہت ہمدرد ہے نا تو, کیوں نہیں آیا ادھر بل دیتے وقت میں کہ میری طرف سے بھی کچھ لو, کتنا لاکھ ہوا, اچھا میں 1 لاکھ میرا بھی, کرے گا نہیں. بڑا ہمدرد تھا تو, تیرے پاس ہے تو باہر جا کے سب ہو گیا, ہاں ڈالا بلا, اس کے بعد جا کے کہیں نہ کہیں پارلر میں آئس کریم کھائے گا. کیا ہے دکھ ہے تیرے کو, کتنا دکھ ہے. تو نے اس مومنٹ کو انجوائے کیا کہ چلو ایک ایسا کارنامہ انجام دے جس سے اپنا سٹیٹس بڑھ جائے. عالموں کا ہمدرد ہے, بہت فکر کرتا ہے علماء کے بارے میں, ڈالا اس نے, سب کو معلوم پڑ جائے, اس لیے تو چاہتا ہے یہ. واقعی اگر تو ہمدرد ہوتا, واقعی تو ہمدرد ہوتا, اس عالم کے گھر والوں کے ساتھ رات میں وہاں رکتا کیوں نہیں رکتا وہاں پہ؟ کچھ آپ کو کچھ لانا ہے, گھر سے ڈبہ لانا ہے, آپ کو کچھ تکلیف ہے, میں کرتا ہوں یہاں پہ, آپ بتائیے ہے نہیں. بس اتنا مومنٹ کے لیے تو آ گیا اور تو نے اس کو اچک لیا. یہ ساری انسانیت کے خلاف چیزیں ہیں. ہم سیلفشلی اچھے کام بعض اوقات کرتے ہیں, اس اچھے کام میں بھی اپنا ایک موٹیو ہوتا ہے. یہ سب چور باتیں ہیں بھائی. آپ کو کیا لگتا ہے نہیں سمجھ میں آتا؟ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے, جس کو آتا ہے اس کو معلوم رہتا ہے سب کچھ. نہیں کرنا ایسا, نہیں کرنا ایسا. تو ایسی چیزوں سے بچیں. آج ہم اس دور میں ان چیزوں کو بہت دیکھ رہے ہیں جس سے اور تکلیف ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. کوئی مر گیا, گھر والے رو رہے ہیں, آدمی اس کا فوٹو نکالے گا, ویڈیو نکالے گا. جنازہ جا رہا ہے, فوٹو نکالے گا, ویڈیو نکالے گا. کیوں تو کیا اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ جا رہے ہاں چل, جہاں دیکھے وہاں ہم لوگ, قبر ہے قبر میں فوٹو نکال رہے. کیوں؟ ہر چیز میں ہم لوگ, ڈوب رہا ہے آدمی, اس کو بچانے کے لیے کوئی نہیں جائے گا, لیکن فوٹو برابر نکالے گا, اس کا ویڈیو برابر نکالے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, نہیں لوگوں کو نیوز ملنا چاہیے. کون ہے تو اور کیا ہے یہ, کتنا ضروری ہے یہ, ہے اتنا ضروری ہے کیا؟ اس کی جان بچ جائے گی تیری نیوز سے. تو مر رہا ہو تو بچانے کی فکر کرنا, یہ کہ تو اس کا ویڈیو نکال کے مرنے کے بعد ویڈیو ڈال کے کرے گا کیا؟ اس کا تو مر گیا, کہ اس کے بعد میں بچانے کے لیے آنے والے کب؟ اب کیا کر سکتا تو یہ کر. تو ہم ایسی قوم نہ بنیں کہ جو دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کو اپنے بینیفٹ کے لیے ایکسپلائٹ اس کو کرے. یہ بہت بڑی درندگی سے بھی بدتر چیز ہے. درندہ بھی نہیں کرتا ایسا, درندہ بھی ایسا نہیں کرتا. تو ایسے ہم نہ بنیں. یہ چیز جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی انسانیت کو ہم نہ کھوئیں. ہم یہ دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ, میں کیا کر سکتا ہوں, کیسے کسی کے تکلیف کو کم کر سکتا ہوں, تب دنیا اچھی بنے گی. خالی نیوز سے کیا چینج ہوتا؟ سارے لوگ ایک دوسرے کی نیوز ڈال رہے, دنیا میں ساری پریشانیاں ہیں, سب نیوز ڈال رہے, اس کی نیوز سے کیا ہوتا؟ نیوز سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ڈو سم تھنگ, کچھ کرو اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے. یہ ادھر والے ان کو نیوز دے رہے, دیکھو ان کا کچھ کرنا ہے, وہ بول رہے دیکھو ان کا کچھ کرنا ہے. ساری دنیا کو سب لوگ بول رہے کچھ کرنا ہے, کر رہا کوئی بھی نہیں کچھ. کسی علاقے میں سارے بھوکے لوگ ہیں, ادھر سے سب آ کے بول رہے ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ساری دنیا میں چرچے چل رہے اس کے.
بھائی کوئی کھانے کی چیز لا کے کھلاؤ ان کو، وہ کوئی نہیں کرے گا. ان کی بھوک کے فوٹو ساری دنیا میں چلے جائیں گے لیکن ان کو کھانے کو نہیں ملے گا. یہ مزاج اچھا نہیں ہے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے. ایک اعتبار سے یہ مزاج یہ ہے کہ دوسروں نے کرنا چاہیے، میں خالی انفارمیشن منتری ہوں، کمیونیکیشن منتری ساری دنیا میں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہی بنے ہوئے، ہر چیز کا فوٹو، ہر چیز کا فوٹو. ایڈکشن نہیں ہے، بے وقوفی اور دیوانگی ہے، یہ جنون نہیں ہے، گدھا پن نہیں ہے. بچیے اس سے. ہر چیز میں فوٹو، پاگل ہو گیا ہے کیا ہے یہ؟ ہر چیز میں فوٹو، سکون ہی نہیں ہے اس کو. ہر آدمی فوٹو 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 فوٹو، کہیں نہیں، پاگل پن ہو گیا ہے. بچیے اس سے، بچیے اس سے. اور علماء کی فوٹو تو مت نکالی. کوئی بھی عالم کہیں چلا گیا، آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتا میں؟ کیوں؟ 2 لاکھ دینے پڑیں گے. بولے تو کیسا لے گا؟ فری میں نہیں ہے ہماری سیلفی، ہم لوگ سلفی ہیں، ہماری سیلفی بہت مہنگی رہتی. دے گا؟ ٹھیک ہے، جیب میں کتنا نکال؟ ابھی 2,000 ہے صرف، ہاں 5,000 بعد میں بیچ کے دے. لے چل. کرے گا؟ نہیں. پھوگٹ میں فوٹو لے گا علماء کے ساتھ، اور تو شہرت لے گا علماء کے ساتھ میں لے کے. کیا کرے گا کیا اس کا؟ بولے نہیں یہ میموری کے لیے. کیا قبر میں دکھائے گا فرشتوں کو، یہ دیکھو ان کے ساتھ میں فوٹو نکالا؟ کیا کام کیا آئے گا؟ نہیں بولے یاد رکھنے کے لیے. اچھا کائے کو یاد رکھے گا تو بھائی؟ کیوں یاد کیوں رکھے گا تو؟ یہ چیز علماء کو بگاڑتی ہے، یہ چیز علماء کو بگاڑتی ہے. کسی کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ آپ اتنے عظیم ہو کہ ہم آپ کی تصویر آپ کے ساتھ نکال کے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. بچیے اس سے، بچیے اس سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے دعات ہیں، علماء ہیں، الحمدللہ بڑا طبقہ ہمارا علماء کا ایسا ہے جو یہ چیز، اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. فتنہ ہے یہ، اور شہرت کی صورتوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جو ویڈیو وغیرہ میں دروس وغیرہ دے رہے ہیں تو مجبوری کیا کریں، دعوت کے راستے سے ہے. لیکن ایک عالم، ہاں اسمائل، تو اب آدمی وقتی طور پر اسمائل دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد واپس سے نارمل ہو جا رہا ہے. سب جھوٹی چیزیں ہیں. اس سے بچیے، اس سے بچنا چاہیے اس سے. تو یہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ہم تصویروں کی راہ سے، ویڈیو کی راہ سے اپنی انسانیت کو نہ کھوئیں. اور اتنا جنون ہمارے اندر اس کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کا فوٹو نکالنے لگے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا، اور ہم اختصار کے ساتھ اس کو دیکھیں کیونکہ ہم لوگ بہت بول چکے ہیں. لوگ بول رہے ہیں کب ختم ہوگا یہ؟ آپ جب تک چھوڑتے نہیں ختم نہیں ہوگا. ایسا بولے تو ایک چیز جو ہے، دیکھیے کوئی کپڑا ایسا ہوتا ہے جس پہ دھول لگی ہوتی ہے، اس کو بس جھٹک دی، آپ بیٹھ گئے کہیں بھی، ہاں تو اس کو کیا کرتے آپ؟ جھٹک کے چلے جاتے، ختم. دھول لگی تھی، ختم ہو گیا. جھٹک دی، ہو گیا مسئلہ ختم. لیکن کوئی پان کھا کے تھوکا تھا اور وہاں آپ بیٹھے، گھر پہ گئے تو بیوی کیا بولتی؟ کہاں بیٹھتی جی آپ، ہاں ذرا دیکھ کے بیٹھنا. نہیں نکل رہا، نہیں ادا گھسنا پڑتا. وہ 2 سے 3 بار دھلائی کے بعد نکلتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا جو آپ کے اندر دھبا لگا ہے نا، یہ ایسا ہی ہے. اس کو بہت گھسنا پڑے گا تب جا کے نکلے گا. اتنا آسانی سے صرف دھول جھٹک دی ہو جاتا ہے ایک درس میں، نہیں ہوتا. اس کو اتنا رگڑا جا رہا ہے تاکہ آپ خواب میں بھی ڈر کے اٹھیں میں نہیں استعمال کروں گا. پر درس بند کرو، بس ہو گیا. میں بولتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، سائن کرتا ہوں، فارم بھر کے دیتا ہوں، میں نہیں کروں گا بھائی، وعدہ کرتا ہوں. میں کچھ تو چینج کرو اس میں ٹاپک. جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے. تو 2 درس ہمارے پاس بچے، اگلا بھی اسی پر ہے، ڈرو مت. تو اس کا علاج کیا ہے، اور اس کے یعنی علاج تو نہیں کہیں گے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے آداب کیا ہیں. علاج تو آپ کو خود کرنا پڑے گا، اس سے بچنا ہے. اور کیا ہے؟ حدیں اس کی مقرر کرنا ہے. ایک ایک کر کے ہم یہ چیزیں اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں. نمبر 1، وقت ضائع کرنے سے بچنا. اپنے وقت کو آپ ایسا رکھیں، ڈیلی میرا اتنا ٹائم میں دوں گا.
واٹس ایپ کے لیے اتنا ٹائم، فیس بک کے لیے اگر واقعی ہے استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک، نہیں تو مت استعمال کرو. نہیں کچھ تو ضرورت کی چیزیں معلوم نہیں پڑی تو کچھ نہیں ہوتا. جو ایمرجنسی آپ کو برابر معلوم پڑے گا، لوگ ڈھونڈ لیں گے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو معلوم پڑے گا جو معلوم پڑنا ہے وہ. تو یہ جو ڈر ہے کہ نہیں چیک کرتے رہنا چاہیے، اس کی عادت مت ڈالیے. اس کو آپ اپنے وقت کو بچائیے، نوٹیفیکیشنز کو آف کر دیجیے. آپ کسی نے کتاب میں لکھا ہے کہ کسی نے آرٹیکل میں کہا کہ میرے 118 یا کتنے ایپس تھے، میں نے سارے کے نوٹیفیکیشن بند کر دیا. پوچھنے والے نے پوچھا بھائی تیرے پاس 118 ایپس کیوں ہیں؟ سوال یہ، اتنے ایپس کرے گا کیا تو؟ تو ہمارے اس میں موبائل فون میں اتنے ایپس ہیں کہ ہر ایک کا نوٹیفیکیشن آتے 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 آپ کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، اور آپ ہر چیز کو چیک کرتے کرتے سارا ٹائم آپ کا اس میں چلا جاتا ہے. آپ اپنے موبائل فون میں وہی ایپس رکھیے جو آپ کے لیے واقعی ضروری ہے. دیکھیے جو بھی ایپ آتا نا آپ کو لگتا یہ بھی کام کا، یہ بھی کام کا. جیسے آپ کے گھر میں چیزیں رہتی ہیں، ڈبے ڈبے سارے رہتے، کام آئے گا کام آئے گا بولتے بولتے اتنا گھر میں کچرا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ سالوں بعد آپ کو یاد آتا ارے یہ بھی تھا، کیونکہ اتنی بھیڑ ہے اس میں ملا نہیں. وہ آپ نیسسری چیزیں اپنی رکھیے. زندگی میں واقعی ضروری چیزیں اپنے پاس رکھنا اور فضول چیزیں چھوڑ دینا. تو وقت جو ہے اس کو صحیح استعمال کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم. اعمال، نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آئیں کہ جو رات کے اندھیروں کی رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح تاریک ہوں گے. فتنے آئیں گے جس میں سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح کیا غلط کیا. کنفیوژن کا دور ہوگا. اس دور کے آنے سے پہلے جلدی جلدی ابھی اپنے پروجیکٹس فنش کرو. یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے. کریں گے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کرتے کرتے مر جا رہا آدمی. ہارٹ اٹیک آ گیا، کینسر نکلا، کڈنی خراب ہو گئی، کچھ بھی ہو جا رہا، وہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. آج تیرے پاس ٹائم ہے نا، آج جلدی سے جلدی اپنے پروجیکٹس کو فنش کر. جو اپنی زندگی میں تیرے ڈریمز ہیں تجھ کو اچیو کرنا ہے، آج کر، کل نہیں. کل تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. بادر بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. آدمی دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا. اتنا بھیانک دور آنے والا ہے، اور ہمارا دور ویسا دکھائی دیتا ہے. یہ حالات دکھائی دے رہے ہیں. ارتداد عام ہو گیا ہے. عشق بازی کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دینی تربیت گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بڑی آسانی سے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے مفادات کے ہاتھوں. ایسا دور اس میں اس کے آنے سے پہلے جلدی کرو. آنے والا دور تو اور بھی خطرناک اور بھیانک ہوگا. کب کریں گے نیک کام؟ جب مشکل ہو جائیں گے. آپ دیکھیے موٹی بات دیکھیے، پہلے ایک زمانہ تھا حرم میں لوگ جاتے تھے، اور جو بھی عمرے کے لیے جاتے تھے آرام سے مطاف میں بیٹھے رہتے تھے. کھجورے کھاؤ اور قہوہ پیو اور کعبہ کو دیکھو اور دعائیں کرو اور سب کچھ کرو. ابھی نقلی حاجی بن کے جانا پڑ رہا. وہ بھی غلط ہے، نہیں جانا چاہیے ایسا. عمرہ ہو گیا پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ نقلی احرام باندھ کے جا رہے ہیں، چپ چاپ گھس کے وہاں پہ جا کے طواف واف کر کے آ رہے ہیں. صحیح نہیں، یہ جھوٹ ہے نا، دھوکہ ہی. دوسرے کی شادی میں دلہا بن کے کیا تو چلتا پکڑ کے باہر کر دیا. اس طرح سے جھوٹا احرام پہن کے جانا، اللہ کے گھر میں جا کے دھوکہ کس کو دینا چاہ رہا تو؟ سیکیورٹی کو. تیری عبادت کیسی جھوٹ والی عبادت ہو گئی نا، اللہ سے چھپ سکتا تو نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے. تو من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے، ہمارے ساتھ خیانت کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بچنا چاہیے اس سے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یعنی ایسا دور آئے گا جس میں دین آدمی کا برباد ہونے کے چانسز ہوں گے. موقع نہیں رہے گا. آج لوگ ترس جاتے ہیں.
کاش کہ وہ پہلا دور ہم صحیح استعمال کرتے جب سب آسانی سے اندر جا کے حرم میں بیٹھا جا سکتا تھا. آج ایک عمرے کے لیے تو ایک ہی بار جانے مل رہا ہے, بعد میں نہیں ملتا ہے. آنے والا دور اور کیسا ہوگا معلوم نہیں. کورونا میں کیسا لگ رہا تھا, مسجدیں بند, جو مسجد کو نہیں آتے تھے وہ بھی بولے تھے کب کھولیں گے مسجد. ہاں اچھا, ان کو بھی ان کی آتما ایسی بے چین ہو گئی تھی کہ کیا کروں, گھر میں بیوی سے کم بچنے کا موقع تو ملے گا. گھر میں بیٹھ کے آدمی ایک دم پریشان ہو گیا تھا. کم سے کم مسجد میں تو جا کے بیٹھتا تھا, لیکن وہ بھی بند ہے, کمپنی تو بند ہے, دکانیں بند ہے, سب بند ہے. کم سے کم مسجد تو کھلی رکھتے, اس سے تو نجات ملتی ہے مجھ کو. اس وقت میں آدمی کو احساس ہوا کہ مسجدیں بند کتنا خراب لگ رہا ہے, زندگی سے نکل گیا, جمعہ بھی نہیں. تو بعض اوقات جب تک کہ کھوتے نہیں ہم لوگ تب تک کہ اس کی قدر نہیں آتی ہم کو. آج آدمی چل پھر کے مسجد تک پہنچ سکتا ہے, کل کو اللہ نہ کرے اس کو پیرالائسس ہو گیا, بستر پر پڑا, کیا کرے گا بتائیے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, پاؤں ٹوٹ گئے, کیا کرے گا. آنکھیں چلی گئی, کیا پڑے گا بتائیے. تو اس کے لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے, وقت صحیح استعمال کریں, وقت کو ضائع نہ کریں. یہ موقع ہے, یہ کل کو رہے گا نہیں رہے گا معلوم نہیں اپنے پاس, اس کو آج ہی استعمال کیجیے. نمبر 1. نمبر 2, اجنبیات کے ساتھ خلوت نہ کریں, اور یہ خاص طور سے آفس, اسکول, مدرسہ, علماء, دعات, اور اس طرح سے ڈاکٹر پیشنٹ, یہ سارے رشتے ہیں, ان میں مرد اور عورت کے کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ ہوتا ہے. زیادہ تر یہ دعات, علماء, مربیین, علماء اور اسی طرح سے استاذ, ٹیچر, ان کے لیے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے. اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہے, یہ کالج میں پروفیسر ہیں. سر ایک کویشچن آپ سے پوچھنا تھا, میں کلاس میں پوچھنے سے رہ گئی. بولو جی. اب وہ بھی ہنسی مذاق ہو رہا ہے کچھ, اور یہ بھی بول رہا ہے, اس کو سمجھا رہا ہے, وہ جواب دے رہا ہے کویشچن کا, اور تھوڑا سا وہ بچی ہے, بچیوں میں لڑکپن ہوتا ہے, یہ بچہ نہیں ہے. لیکن پھر دھیرے دھیرے دوریاں کم ہونے لگتی ہیں. مولوی صاحب سے سوال پوچھ رہی ہے لڑکی, عالم صاحب ایک حیض کا مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے, اور تھوڑا ہنسی مذاق بھی اس میں ہو گیا, دونوں کا گیپ کم ہو گیا. مدرسے میں کوئی پڑھانے والا استاذ ہے, آن لائن کلاس چل رہا ہے, اس میں لڑکیوں کے ساتھ میں بات چیت ہو رہی ہے, اور تھوڑی پڑھاتے پڑھاتے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. کلاس ٹیچر ہو, عالم ہو, دائی ہو, علماء سے سوال پوچھنے میں, اور اسی طرح سے آن لائن کلاسز میں اس طرح کی بے تکلفی مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتی ہے. ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر, ڈاکٹر سے لڑکی بات کر رہی ہے, یا لڑکا ڈاکٹرنی سے بات کر رہا ہے, تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. تو یہ چیز فتنہ ہے. ہر آدمی کو, خاص کر کے علماء و دعات کو, مربیین کو, اساتذہ کو, ٹیچرز کو اس سے بہت ہی سترک رہنا چاہیے, اویئر رہنا چاہیے. اس سے بالکل آدمی کو اس پر دھیان دینا چاہیے, اس معاملے میں حساس ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. خبردار, ایک مرد اور ایک عورت جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. امام احمد, ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا, اور حدیث صحیح ہے کہ دونوں تنہا ہیں. تو تنہا بعض اوقات آن لائن بھی وہ تنہائی کی صورت بن جاتی ہے, تنہائی کی صورت بن جاتی ہے کہ رات کے وقت میں کوئی لڑکی کسی عالم کو فون کر رہی ہے اور ایک مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ شیخ مجھ کو نیند نہیں آتی, میں کیا کروں اس کے لیے. پھر عالم بھی پاؤں بعض اوقات انسان کا پھسل جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت کرے. ہمارے علماء ایسے نہیں ہوتے ہیں, لیکن انسان ہے. عالم بوڑھا بھی ہوتا ہے, جوان بھی تو ہوتا ہے نا, اب بھی فارغ ہو کے نکلا ہوا ہے, بستی کا ایک ہی شیخ ہے. وہ پوچھ رہی نیند نہیں آتی تو کیا کرنا, کوئی دعا ہے کیا؟ کیوں نیند نہیں آتی تم کو؟ اب میں کیا بتاؤں, نہیں بتا سکتی, بہت ساری باتیں ہیں. نہیں بتاؤ تو صحیح, تو اس کا ہم پرفیکٹ علاج بتائیں گے آپ کو. اب دھیرے دھیرے کیا ہو گیا, پرفیکٹ علاج بتانے میں ان کو ہی بیماری ہو گئی.
डॉक्टर बीमार नहीं होता क्या? कोरोना में देखे नहीं आप डॉक्टर लोग कैसे कपड़े पहनते थे भाई, तुम्हारा इलाज करने में कितने डॉक्टर तो ऐसे ही गए इलाज करने में, तो ऐसा भी होता। तो इलाज करने वाले को क्या करना पड़ता? कोरोना किट पहनना पड़ता, नहीं तो उसको ही लग जाती बीमारी इलाज करते करते। हाँ, इनकी नमाज पढ़नी पड़ती फिर। फितना है ये, बहुत बड़ा फितना है। मैथ्स का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, सर एक प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा हेल्प कीजिए, कल एग्ज़ाम है। और फिर धीरे धीरे बात से बात बढ़ती, ये फितना है। ये इंसान इंसान है। नहीं मैं बहुत मुत्तकी परहेजगार हूँ, चुप, नहीं होता ऐसा। इंसान इंसान है, इंसान का दिल कब उसका गड़बड़ होगा बोल नहीं सकते। शैतान बराबर काम पे लगाता है। तो ये भी है। और बातचीत में इसका सही तरीका है। अब एकदम भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ ऐसा नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन में हुदूद बाकी रखी जाए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जिस तरह से बात की जाए उसमें वकुल्न क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात से कहा कि तुम बिल्कुल मारूफ़ कायदे की बात करो, ठीक ठाक बात करो, लचक नहीं बात में, बिल्कुल एकदम लचक के बात करना ना औरत के लिए ठीक है, ना मर्द के लिए बेतकल्लुफ़ होकर बात करना ठीक है। ये भी हंसी मजाक कर रहा है, वो भी हंसी मजाक कर रही है, और फासले घटते गए और फितने बढ़ते गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एकदम कायदे से बात करें। जिससे पूछा गया, ख़ास करके आलिम हो, मुरब्बी हो, उस्ताद हो, टीचर हो, वो कायदे से बात करें, वो ज़्यादा नरम न पड़े। इसी तरह से पूछने वाली भी ख़वातीन उलमा से सवाल पूछें, बेतकल्लुफ़ ना हो, ठीक ठाक बात करें। एकदम कड़वी भी नहीं कि कोई गुनाह किया इसने, क्रिमिनल, उससे ऐसी इंटरोगेशन हो रहा है, दीन का मसला पूछ रहे हैं कि भाई हमारा इंटरोगेशन ले रहे हो, वैसा भी नहीं हो। लेकिन अदब के साथ में, अखलाक़ी हुदूद में और संजीदगी के साथ गुफ्तगू हो, बक़द्र हाजत हो, तूल न पकड़े बात, है ना। एक सवाल का दूसरा बेटा भी रहता ना, बेटे के बेटा, पोता, हाँ परपोता, गैर ज़रूरी बात नहीं कि बात को लंबा करने के लिए सवाल नहीं, जितना पूछे काम हो गया, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा होना चाहिए। तो ये भी एक याद रखने की चीज़ है। अजनबियात के साथ खलवत ऑनलाइन नहीं। इतने सारी तुम्हारी फेसबुक पे फ्रेंड्स दिखाई दे रही हैं, लड़के कम दिख रहे इसमें, मैं उनको दावत देता, इस्लामी बहनें, और घर में बहन उसको कौन देगा, अब्बा। बहुत सारे लोगों को शौक ये भी होता है, सारी फ्रेंड लिस्ट में 150 लड़कियां और लड़के, हाँ लड़के आधा दर्जन या कुछ इस तरह से होंगे। तो ये क्या है, बहनों का नेता, सारी बहनों को दावत दूंगा। सब फितनेबाजी है, ये सब बच्चे हैं, इससे दूर रहना चाहिए, इस तरह की चीज़ों से। शैतान कहाँ से आके उठा के लेके जाएगा बोल नहीं सकते, हमेशा सामने से थोड़ी आता, वो पीछे से भी उठा के लेके जाता चील की तरह चूज़े को। तो संभाल के चलना चाहिए, बचें इससे। नंबर 3, बिला तहकीक खबरों को नशर करने से बचना। कुछ लोगों को शौक दावत का ज़्यादा होता है, कुछ भी आया भेज दिए, या आया भेज दिए, या भेज दिए, क्यों, सवाब के लिए। चेक नहीं करते सही है गलत है, हक है बातिल है। कोई हदीस मिली ऐसा करने पे रिस्क में बरकत होती है, तो देखिए अपने खानदान में गरीब कौन है भेजे उसको। सूर्य वाक़या पढ़े, फाका नहीं आता, भेज दिया उसको, पढ़ रहा वाक़या पढ़ रहा। बाद में मुफ्ती साहब, आलिम साहब बताए खुतबे के अंदर, ज़ईफ़ हदीस है वो, सही नहीं है, वो उसको देख रहा, हाँ तो बोला मेरे को क्या मालूम, मेरे को लगा तेरा फ़ायदा होगा, अच्छे से तेरे फ़ायदे की तो भेजा, घूर के क्यों देख रहा मेरे को। तहकीक नहीं करते और लोगों में आम करते हैं। बाज़ औक़ात तो उलमा को ही भेज देते हैं, गलत औल फौल बातें उलमा को भेजते हैं। उलमा, आलिम पूछता है क्यों भेजा मेरे को ये, बोले नहीं आपके कुछ काम आ सकता है मेरे को, मेरे पास 50 सोर्सेज हैं भाई, तेरे पास खुराफात तेरी मैं देखते बैठूं। कभी कभी जोक्स भेजते उलमा को, क्यों भेजा भाई, बोले नहीं आप बहुत टेंशन में रहते हैं ना सुबह शाम आखिरत के बारे में, हाँ जन्नत जहन्नम और उम्मत का दर्द है, थोड़ा सा आप लाइट हो जाएंगे, बोल के आपको भेजा मैं। अल्लाह के बंदे ऐसा भेजता जिसमें मर्द और औरत हैं, और घर का फजूल बेपर्दगी के साथ औरत आके जोक बोल रही उसके ऊपर, ऐसे भेजता। तो हमको जैसे समझता वैसे भेजे, हमको क्या करने का, हम लोग ऐसे ही है। तो नहीं भेजें इस तरह से, बिला तहकीक मैसेजेस नहीं भेजें।
کبھی معاملہ سیریس بھی ہوتا ہے، فلاں علاقے میں فساد ہو گیا، فلاں کا قتل ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، اور کبھی کوئی ایسی انتشار والی بات ہوتی ہے جس سے سماج میں لا اینڈ آرڈر خراب ہو سکتا ہے، نہیں بھیجنا ایسا۔ آپ کو کوئی چیز واقعی لگتی ہے ایسی جو سیریس ہے اور کسی کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ اہل علم میں سے یا سماج کے ذمہ دار کوئی ہیں ان کو بھیجیے، ان کو بھیجیے تاکہ وہ اس بارے میں دیکھیں اور اس پر کوئی فیصلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کیریکٹر میں جو پختہ نہ ہو، جھوٹ اور سب بول دیتا ہو، متقی پرہیزگار نہ ہو، جو ڈیپینڈیبل نہ ہو، ریلائبل آدمی نہیں ہو، اگر ایسا کوئی آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے، ایسے کسی سورس سے تمہارے پاس نیوز آئے جو ریلائبل نہیں ہے، فتبینوا، تو اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کنفرم کرو صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا تم نے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اس نیوز کی بنیاد پر قدم اٹھا کے، اور بعد میں اپنے کیے پر تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ ہوتا نا بعض اوقات کہ آدمی کسی غلط نیوز کے بیس پہ قدم اٹھا دیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر ہی غلط تھی، اور اس نے جو کچھ کیا اس کا نقصان سماج کو ہوتا ہے، خود اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آنے والے دور میں، میں بہت پہلے بول رہا ہوں، مطلب بہت پہلے بھی نہیں ہے، لیٹ ہی سمجھ لیجئے، آنے والے دور میں سب سے بڑا مسئلہ اے آئی کی وجہ سے یہ ہوگا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہوگا۔ ابھی سے اس کو یاد رکھیے، آنے والے دور میں حدیث میں آیا ہے نا کہ یعنی سنوات خداعات، جھوٹ کے سال، دھوکے کے سال آنے والے ہیں۔ آنے والا دور ایسا آئے گا کہ آپ بولو گے یہ تو دکھ رہا نہیں، یہ شیخ صالح الفوزان بول رہے ہیں، یہ شیخ صالح الفوزان بول رہے ہیں کہ داعش اچھا ہے، کیسا نہیں مانے اس کو ہم، لیکن وہ ڈیپ فیک سے یا کس طرح کی ٹیکنالوجی سے یا اس طرح کی کچھ جو ہے اس سے بنایا گیا ہوگا۔ وہ دکھ رہا ہوگا کہ یہ شیخ صالح الفوزان ہیں، یہ فلاں عالم ہے، لیکن وہ ہوگا نہیں کیونکہ وہ اے آئی سے بنایا ہوا ہوگا۔ ابھی تو اے آئی اتنا ڈیولپ نہیں ہو گیا، اس کی آنکھیں دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ فیک ہے، کیونکہ آنکھ بہت بڑی چیز ہے انسان کی، آنکھ سے معلوم پڑتا ہے جھوٹ سچ۔ تو ابھی فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ آنکھ ایک جگہ رہتی نہیں، جو اس طرح سے اے آئی بناتا ہے اس کی آنکھ صحیح نہیں چلتی ابھی، لیکن آگے اور امپروو ہوگی ٹیکنالوجی، اور پھر ایسے ویڈیوز بنائے جائیں گے کہ کسی عالم کے بارے میں ایسا ہوگا کہ وہ بیٹھ کے خطاب میں کچھ بول رہا ہے اسٹوڈیو میں، لیکن وہ جھوٹ ہوگا۔ اس وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا جو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو صحیح سورس سے ہی لیں گے اور کہیں سے نہیں لیں گے، یہاں وہاں سے ہم نہیں لیں گے، بلکہ صرف وہاں سے لیں گے جہاں سے معتبر ذریعے سے ملتا ہے، اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ لیکن بڑی انسانیت کی بڑی تعداد ایسی ہے، کثرت ایسی ہے جو یہ کیئر نہیں کرتی ہے، آگے اس کا خطرہ بڑھ جائے گا، کئی جھوٹ سماج میں پھیل جائیں گے، کنفیوژن کریٹ ہوگا۔ تو سورس صحیح ہونا چاہیے، جہاں سے ہم لے رہے ہیں کوئی بات کو وہ صحیح ہونا چاہیے، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لینے کے بعد میں بھیجنا، سب کو فارورڈ کر دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب امن و خوف کی کوئی بات ان کے پاس پہنچتی ہے، کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے، فوراً اس کو عام کر دیتے ہیں۔ ڈانٹا اللہ نے، فوراً اس کو عام کر دیتے ہیں، سارے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر وہ ایسا کرتے کہ اس بات کو رسول تک پہنچاتے، یا جو اولو الامر ہیں، سمجھدار لوگ سماج کے ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، سماج کے اندر بہت ہی ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، گہرا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر ان تک وہ بات لے جاتے
تو اس بات کی تحقیق کر کے اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ پبلک میں عام کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی سینسیٹیو نیوز کو پبلک میں عام نہیں کرنا چاہیے، اس کو ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے جو اس کو ویریفائی کر کے صحیح ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 83 میں اللہ نے بات کہی ہے کہ جو بھی نیوز ہمارے پاس آئے، یہ اگر بہت سینسیٹیو نیوز ہے، ایسی نیوز کو، بہت ہی حساس معاملہ ہے، ایسے معاملات کو ہم کو عام نہیں کرنا چاہیے، سمجھدار لوگوں تک، علماء تک پہنچانا چاہیے، ہر ایک کو نہیں بھیجنا چاہیے اس کو۔ لوگ کہتے ہیں سب کو معلوم پڑنا چاہیے، سب کو پہنچاؤ، اس کو ہر ایک تک پہنچاؤ، واقعی درد ہوگا مسلمان ہوگا تو پہنچاؤ گے اس کو۔ لنچنگ کا ویڈیو ہے، آپ اس کو ساری دنیا میں پھیلا کے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اور مورائل ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کا سولوشن نہیں ہے وہ۔ نہیں معلوم تو پڑھنا چاہیے نا، کیا معلوم پڑ کے کیا کریں گے؟ تو اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو قوم کے بارے میں فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہر آدمی تک پہنچا رہے، عورتیں دیکھ رہی، بچے دیکھ رہے، اس کو ڈر جا رہے سب لوگ، اور بنانے والے نے بنا کے کیوں ڈالا؟ تم لوگ ڈر جاؤ، تو آپ تو ان کا کام کر رہے، ایجنٹ ان کے ہیں، آپ ان کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے بنا کے پھیلایا۔ اگر ان کو اس میں فائدہ نہیں ہوتا تو بنا کے نہیں ڈالتے وہ لوگ، تو اس کے پھیلانے والے آپ ہیں، تو ان کا کام کر رہے آپ۔ قوم کو ڈراؤ، ڈرے رہے سب لوگ، مت پھیلاؤ اس کو، ان لوگوں تک بھیجو جو سمجھدار ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں اور سماج میں کچھ چینج لا سکتے ہیں، بڑے لوگ، ان کو بھیجو، پبلک میں نہیں، پبلک میں نہیں۔ ہمارے آس پاس میں کہیں جھگڑا ہوا ہو، بچوں کو بولتے ہیں دیکھ 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 سب جھگڑے کیسا ہو رہے، کرتے چلو اندر مت دیکھو سب جھگڑے، ڈر جائیں گے بچے۔ تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ ہے، اور پوری امت کے بارے میں عام کرنا چاہیے اس کو۔ ہر آدمی دل اس کا کسی کا کمزور ہوتا ہے، ڈر جاتا ہو، وہ کام کو جانے کو بھی ڈرے گا، ٹرین میں ڈرے گا، بس میں ڈرے گا، سفر میں جانے سے ڈرے گا۔ تو ایسا آپ ڈرا کے رکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو؟ نہیں، علماء نے منع کیا اس سے، یہ آیت بتا رہی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ بلا تحقیق میسیجز کو، چاہے وہ دینی ہوں یا سیاسی ہوں، عام نہ کریں، بلکہ اس کے ضمن میں یہ بھی ہے دواؤں کے نسخے۔ کچھ لوگ ایسا رہتا یہ کھاؤ ایسا ہوتا، وہ کھاؤ، اگر بل آیا اس کو، اگر تیرے نسخے سے اس کا کچھ ہوا، بگڑا، سارا بل تیرے کو دینا پڑے گا، کیونکہ تیری وجہ سے اس نے کھایا ایسا۔ تو آل فول کچھ بھی نہیں بھیجنا اس طرح کے نسخے، جب تک کہ وہ ویریفائڈ نہ ہو، بولنے والا واقعی ایسا ڈاکٹر یا سمجھدار انسان ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، اسی کو آپ آگے بھیجو، بلکہ وہ بھی مت کرو، کیونکہ ایک دوا ایک کو چلتی دوسرے کو نہیں چلتی، تو وہ ڈاکٹر برابر دیکھ کے کرتا، ایسے آپ پھیلانا نہیں، یہ کھایا کرو ایسا ہوگا، وہ کھایا کرو ایسا ہوگا، حکیم مت بنو، حکیم مت بنو۔ اب یہ بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بلا تحقیق لوگ اس کو عام کرتے۔ ایک بیچ میں آیا تھا کوئی، پانی ایسا پینا، آدھا گھنٹہ لگ رہا اس کو پانی پینے، پانی ایسا پیتے تھے، اللہ کون بولا ایسا پیتے تھے؟ رک کے ایک دم ایک ایک اس طرح سے بالکل پانی پی رہا ہے، کون بولا تیرے کو یہ پانی پینے کا طریقہ ہے مسلمانوں کا پانی پینے کا؟ کہاں سے لائے؟ دم دم ہو جا رہا ہو پانی پینے میں ہی۔ ایسے ایک سے ایک کوئی نہ کوئی آتا اور کچھ نہ کچھ نسخے بتاتا مسلمانوں کو، اللہ رحم کرے، اور ہم لوگ اس کو عام کر دیتے ہیں۔ یہ نیا کچھ تو ملا ہم کو، نیا ملا نا بہت خوشی ہوتی ہے، نیا کچھ ملا، چاہے وہ پھر صحیح ہو یا غلط ہو، نہیں، بچیے اس سے۔ نمبر 4، شہرت پسندی اور خود نمائی سے پرہیز کرنا۔ اپنے فوٹوز، اپنی چیزیں، میری گاڑی، میں، میرے کپڑے، یہ سب بچیے اس سے، اس سے بچنا چاہیے، شہرت پسندی سے بچنا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے، ہاں، حج کو جا رہے، عمرہ کو جا رہے، ہر سٹیپ کا فوٹو، فلائٹ میں گئے فوٹو، ہاں، ایئرپورٹ پہ فوٹو، وہاں پہنچے فوٹو، حرم میں گئے فوٹو، گرے فوٹو، کہاں ہے کو بھائی اتنا ڈاکومنٹیشن؟ تو منسٹرز لوگ بھی نہیں کرتے اتنا، کنٹریز کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی نہیں کرتے اتنا، تو کون ہے کیوں کر رہا ہے اتنا؟ جو تو عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھا جا رہا ہے، پبلک میں اس کو عام کر کے، شہرت کے لیے عام کر کے اپنے عمل کو برباد مت کر، اتنا خرچہ کر کے ضائع ہوگا، سوچ،
मत कर इसको। तो याद रखें इसको। हुसैन इब्ने अब्दुर्रहमान कहते हैं कुन्तु इंद सईद इब्ने जुबैर, मैं सईद इब्ने जुबैर के पास था। फ़क़ाल अय्युकुम रअल कौकब अल्लज़ी इनक़द्दल बारिहा, रात में जो तारा टूटा तुम में से किसने देखा? क़ुल्तु अना, इन्होंने कहा, हुसैन इब्ने अब्दुर्रहमान ने क्या कहा? मैंने देखा। लेकिन फिर क्या कहा? कहते हैं सुम्मा क़ुल्तु अमा इन्नी लम अकुन फ़ी सलाती वलाकिन्नी लुदिग़्तु। हुसैन इब्ने अब्दुर्रहमान को ये शुबा हुआ कि कहीं मेरे हाँ बोलने से ये ना समझे कि मैं नमाज के लिए उठा था। मैं नमाज के लिए उठा था, वज़ू किया बाद तो हाँ तारा देखा रात में, तो कहीं ये ना समझें कि मैं नमाज के लिए उठा था और इस वजह से मैंने वो टूटा हुआ तारा देखा। फ़ौरन क्या कहा? मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, लेकिन मुझको बिच्छू ने काटा था ना, उससे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। यानी वो लोग सामने वाले को ऐसा न लगे कि हम नेकी कर रहे थे, गलत फहमी में नहीं पढ़ना, इस वजह से उसको भी रद्द करते थे, उस गलत फहमी को दूर करते थे। आप सोचिए, अब मिसाल के तौर पर आपके कोई भाई है जो किताब पढ़ता है और आपके बाजू में रखे वो चला गया, अब कोई मेहमान आया, माशाल्लाह आप किताब पढ़ते हैं, ये किताब पढ़ते आप? थोड़ा मोड़ा जैसा होता है देखते हैं। हाँ अच्छा, बोले ज़्यादा वक्त तो नहीं मिल पाता। आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उसको, अरे भाई फ्री में मिल रहा तो क्यों छोड़ने का इसको? गलती उसकी है ना, मेरी थोड़ी ना है। ये फ्री में तारीफ आ रही है, माशाल्लाह किताब बहुत ज़बरदस्त है। हाँ हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त तो है। तो आप देखे भी नहीं उसको, उसका मुकद्दिमा भी नहीं पढ़े आप, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसको, मतलब फ्री में जब मिल रहा है तो आप उसको, जब बगैर मांगे कोई आए तो ले लेना चाहिए ना कोई चीज़, है कि नहीं? तो आपने तो डिमांड नहीं की थी तारीफ, तो ऑटोमेटिक तारीफ आ गई वहाँ से, तो आप ले लीजिए, ठीक है। आप जब देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, आपको वहाँ बोलना चाहिए भाई ये किताब मैं नहीं, मेरा भाई पढ़ता है। सलफ में ये चीज़ थी, लेकिन आज हम दूसरों की गाड़ियों के पास खड़े होकर सेल्फी निकाल रहे हैं, ऐसे जैसे मेरी गाड़ी मर्सिडीज़ किसकी है? मेरी है। बल्कि हम गए भी नहीं काबा में, मस्जिद हराम में गए भी नहीं, लेकिन हमने क्या किया? 2 लेयर, एक लेयर में हम, दूसरी लेयर में पीछे काबा है, और इस तरह से हम फ़ोटो निकाल रहे, 2 लेयर में बना रहे फ़ोटोशॉप में। आजकल सारे एप्लीकेशन इस तरह से आ गए। देखने वाला बोल रहा अच्छा इतने नज़दीक गया था तू काबा के? उसमें कौन सी बड़ी बात है? सुबह 8:30 बजे के तो होता, सुना था किसी से, उसने क्राउड नहीं रहता वो टाइम पे, तो किसी उम्रे वाले से सुना था उसने, तो इसको भी क्या किया, हाँ एक लेयर इसका भी इंफॉर्मेशन का। ये सारी चीज़ें, इससे बचना चाहिए, शोहरत से बचना चाहिए। इसी तरह से कोई आदमी मिसाल के तौर पर दीन की बात कर रहा, फ़ोटो निकाल के कुरान इधर लेके फ़ोटो बना के उस पर डालना, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अपना ही कि आदमी अपनी तस्वीर के साथ में इल्मी बातें डाल, क्या ज़रूरत है तुमको भाई? आप क्यों आना चाहिए उसके अंदर? शोहरत की तलब अच्छी चीज़ नहीं है, शोहरत की तलब अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सही मुस्लिम में यानी रावी का वाक़या मौजूद है सलफ़ से। बिशर अल-हाफ़ी कहते हैं कि ये यानी तबा ताबईन से जिन्होंने इल्म लिया उनमें से हैं। कहते हैं कि ला तामल लितुज़कर, ला तामल लितुज़कर, इसलिए अमल मत कर के तेरा नाम हो। उक्तुमिल हसना कमा तक्तुमुस सय्यिअह, तो नेकियों को वैसा छुपा जैसा अपने गुनाहों को छुपाता है। गुनाह को हम लोगों में आम करते, दिन भर में जो गलतियां हमसे होती हैं, क्या हम वो गलतियां लोगों के सामने बयान करते? नहीं। तो हम अपनी नेकियां लोगों के सामने क्यों बयान करते हैं? शोहरत के लिए नहीं करना चाहिए, अपनी नेकियों को छुपाने की कोशिश करना चाहिए। सोशल मीडिया की वजह से ये बेशर्मी आदमियों में पैदा हो गई है, लोगों में पैदा हो गई है कि हम अपनी नेकियों को लोगों के सामने बयान करने, ज़ाहिर करने से शर्माते नहीं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। नंबर 5, बेहयाई को आम करने से बचना। ऐसी तमाम चीज़ें जो बेहयाई वाली हैं, इनको भी आम करने से बचना चाहिए। बेहयाई की वीडियो आम करना, जोक्स के नाम पे हों या किसी और नाम पे हों, या बल्कि बाज़ औक़ात तो गाने वाने भी भेज देता है आदमी जोक वाले टिकटॉक के। नहीं, तस्वीरें ऐसी जो
جس میں نیم لباس میں عورتیں ہوں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات لکھی ہوئی ہو یا کچھ اس طرح کی نیوز ہو، آدمی اس کو بھیجتا ہے؟ نہیں. فنی ویڈیوز نہیں، بے حیائی والا اور نہیں بھیجنا چاہیے اس کو. تو بچنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورہ النور آیت نمبر 19. یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی عام ہو جائے، اچھا لگتا ہے سب اور فارورڈ کیے تو، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور اس سے برے وہ لوگ جو بناتے ہیں اس طرح کی ویڈیو بھیجتے ہیں. صرف پسند کرنے پر یہ وعید ہے کہ اچھا لگتا ہے ایسا، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی عام ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. وہ ساری بچیاں جو فیس بک پہ، انسٹاگرام پر اپنے کودنے، کے ناچنے گانے کے اور اس طرح کی بے حیائی کی ویڈیوز بنا کے ڈالتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ اس کو پسند کریں، لائکس کریں. انہیں اس سے باز آنا چاہیے. وہ بہت ہی نقصان والا کام کر رہی ہیں. شہرت ملے گی نہیں ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن عذاب ہوگا اس کی گارنٹی ہے. اللہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے معاف کرے. کیونکہ اللہ نے فرمایا جو لوگ بے حیائی کے عام کرنے کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عذاب ہے. دنیا میں بھی عذاب ہے. تو جو بچیاں ہماری خاص طور سے ویڈیوز وغیرہ بنا کے ڈالتی ہیں، بچنا چاہیے، بچنا چاہیے. بعض اوقات وہ پردے وردے میں ہوتی ہیں، لیکن جو ویڈیو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. مسلمان بچی کو اپنی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. مسلمان بچیوں کو بے حیائی کے ساتھ اس طرح سے میڈیا میں نہیں آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں، 5 باتیں ہماری رہ گئیں، انشاءاللہ وہ باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. 6 باتیں ہیں. تو اس کے علاج کے لیے ہم کو، یا اس کے استعمال میں ہم کو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، آنے والے درس میں انشاءاللہ وہ بات ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.